بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اگرچہ الو بدنام زمانہ ہیں، لیکن ان کے اندر پائی جانے والی خصوصیات ان کو ایک بہترین شکاری بنا دیتی ہیں۔ ان کی گردن عام شکاری پرندوں سے زیادہ گھوم سکتی ہے۔ ان کے پنجوں میں موجود ناخن گوشت کو ہڈیوں سے الگ کرنے کے لیے، تیز نظر شکار کو ڈھونڈنے کے لیے اور خاموش فلائٹ شکار کو خاموشی سے دبوچنے کے لیے۔ اسی وجہ سے اس پرندے کے لیے کسی بھی جانور کا شکار کرنا جو اس کی دسترس میں ہو ناممکن نہیں ہوتا۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر الو کسی چیز کو شکار کرنے کے لیے اس پر اپنی نظریں گڑا لے تو اسے اس کا ڈنر بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ انہی تمام خصوصیات کی وجہ سے بعض لوگ ان پرندوں کو بے حد پسند بھی کرتے ہیں اور انہیں ایز اے پیٹ بھی رکھتے ہیں۔ ایسی ہی کہانی ایک اسپینش شخص جورڈی ایمینوس بسورا کی ہے۔ ایمینوس نے ایک خوبصورت الو کو ایز اے پیٹ رکھا تھا اور وہ اس کو لے کر اکثر جنگل میں شکار کے لیے اور اس کو اڑنے کی پریکٹس کروانے کے لیے جاتے تھے۔ ایمینوس کو ان پرندوں کو پالنا بے حد پسند ہے اور ان کے ذریعے وہ شکار بھی کرتے ہیں، لیکن ایک دن ان نے اپنے اس شکاری کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوتے دیکھا جسے دیکھ کر ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس الو کو ایمینوس نے بچپن سے پالا تھا اور ان نے اس کو بچپن سے ہی خصوصی ٹریننگ دی تھی، لیکن باقی پرندوں کے برعکس یہ الو اکثر اپنی ٹریننگ کو ایک طرف رکھ کر جنگلی بیہیویئر شو کرتا تھا۔ ایک عام دن ایمینوس اس الو کو لے کر جنگل میں گئے تاکہ اس کو پریکٹس کروا سکیں، لیکن اسی اثنا میں ایمینوس نے کچھ ایسا دیکھا جسے دیکھ کر ان پر خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے اور یہ پیچھا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی پالتو بلی ہے۔ ان کو چونکہ اس الو کی شکاری خصلت کے بارے میں پتہ تھا، اس لیے ان کو اپنی پالتو بلی کی زندگی کے بارے میں شک ہونے لگا۔ اسی طرح انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ بلی اس الو کا شکار کر سکتی ہے اور یوں ان کی اس الو پر کی جانے والی ساری محنت ایک پل میں ضائع ہو سکتی تھی۔ نہ تو وہ اس الو کو مار سکتے تھے اور نہ ہی وہ اپنی پیاری بلی کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اب جورڈی کو ایک فیصلہ کرنا تھا جس سے ان کی بلی بھی ضائع نہ ہو اور ان کی وہ محنت بھی نہ برباد ہو جو کہ ان نے اس الو کو ٹریننگ دینے میں لگائی تھی۔ یہ بلی ایک جگہ کھڑی اس الو کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اس الو نے ایک شکاری کی پوری طاقت کے ساتھ اس کو دبوچنے کے لیے اڑان بھر دی۔ یقینی طور پر اس بلی کی زندگی کے دن گنے جا چکے تھے، اس بات کے برعکس کہ یہ الو اس بلی کو اٹھا کر اپنا کھانا بنا لیتا۔ اس بلی نے بھی اس الو پر حملہ کر دیا اور اڑتے ہوئے اس الو کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اس الو کا نہ تو اس حملے میں کوئی نقصان ہوا اور نہ ہی اس بلی کا، حالانکہ دونوں ہی ایک ہی وار میں ایک دوسرے کو ختم کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ ایمینوس کو تو شروع میں سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ جب ان نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی بیہیو کرتے ہوئے دیکھا تو پھر جا کر انہیں سمجھ آئی کہ یہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ نہیں کر رہے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ایمینوس نے نیشنل جیوگرافک کو اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ شروع میں مجھے اس کھیل کی سمجھ نہ آئی اور میں اس سے بالکل بھی خوش نہ تھا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی جان لے سکتے ہیں۔ ان دونوں کی اس معصوم دوستی کو دنیا میں کئی لوگوں نے دیکھا اور پسند بھی کیا۔ بعض اوقات یہ بلی بالکل ایک الو کی طرح لگتی اور یوں محسوس ہوتا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں۔ اکثر یہ بلی اس الو کے ساتھ کھیلنے کے لیے درخت پر چڑھ جاتی اور ایسا محسوس ہوتا کہ ان دونوں کے اس تعلق کی کوئی حد نہیں ہے۔ ان کی دوستی آہستہ آہستہ زیادہ گہری ہوتی چلی گئی اور ایک وقت آیا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ممکن نظر نہیں آتا تھا، اور یہ بات بھی درست تھی کہ یہ دونوں کوئی عام دوست نہیں ہیں۔ حقیقت یہی تھی کہ جیسے جیسے یہ ان دونوں کو جنگل میں لے کر جاتے رہے ویسے ویسے ان کی دوستی مزید گہری ہوتی چلی گئی، جسے نہ تو ایمینوس اور نہ ہی دنیا میں شاید کسی نے دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے ایمینوس نے ان دونوں کی ویڈیوز اور پکچرز کو اپلوڈ کرنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان دونوں کی دوستی کو دیکھنا اور فالو کرنا شروع کر دیا۔ ان کی دوستی اچھی طرح چل ہی رہی تھی کہ ویٹرینیرینز نے اس بات کا انکشاف کیا کہ اس بلی کو فیلائن یورولوجک سنڈروم ہے اور اس بیماری کی وجہ سے بلیوں کے گردے ختم ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی جلد ان ڈاکٹرز کو یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ وہ اس بلی کو اس بیماری سے نجات نہیں دلا سکتے۔ اب اس بلی کی موت یقینی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس بلی اور اس کے دوست الو کے درمیان دوستی بھی اب ختم ہونے کے قریب تھی۔ جلد ہی یہ بلی مر گئی اور پیچھے دوستی کی ایک عظیم مثال اور ایک سبق بھی چھوڑ گئی کہ دوستی کے لیے رنگ اور نسل نہیں دیکھا جاتا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔